تم جس راستے پر چل رہے تھے اصل تمہاری منزل مدینہ طیبہ ہے، تمہارا سفر حضور پاک کے قدموں تک پہنچنا ہے، لیکن ایرا غیرہ آتا ہے اور تمہیں کسی دوسرے ٹریک پر ڈالتا ہے اور تم چل پڑتے ہو اس کی بات پر۔ اسی لیے قرآن نے کہا یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یہاں پر۔ دنیا اور دنیا داروں پر تم کبھی بھروسہ نہ کرنا، تم اپنی منزل پر ہمیشہ توجہ رکھنا، تمہاری منزل یہ نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ تم ٹیڑے میڑے چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، فاصلہ دور ہو جائے گا، اس لیے چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، تمہارا سفر آسان بھی ہو جائے گا اور منزل جلدی پہنچ جاؤ گے۔ اب جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ ہے، زندگی جب اتنی شارٹ ہے اور آزمائش کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے تو مجھے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی درد ہوتا ہے جو رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں انہوں نے اپنی جوانیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر رکھی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ایک رات جو ہماری زندگی میں آئی، آج کا دن تم کروڑوں دولتیں لگا دو یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ تمہاری زندگی میں کیا قیامت تک واپس نہیں آنا ہے اس دن کو۔ دنیا چل پڑی ہے، پیچھے کی طرف کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ کا قانون ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے ہمارا دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنا ہے۔ لیکن کتنے مزے سے، کتنے ٹھاٹ باٹ سے نوجوان، ہاتھ میں کچھ نہیں، آس پاس کچھ نہیں، عمل بھی کچھ نہیں، ایسے بے فکرے ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو سوچنا پڑتا ہے جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی ہو، پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو، اس امت کا غیور نوجوان رات بھر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہماری کیفیتیں ایسی نہیں ہو گئی ہیں جیسے برائلر چکن ہوتے ہیں، فارم مرغیاں ہوتی ہیں، ان مرغیوں میں سے قصاب کسی کو بھی پکڑتا ہے کاٹتا ہے، دوسری مرغیاں تو چرنے میں مصروف رہتی ہیں، کوئی آواز نہیں ان کی، ایک مرغی کٹی دوسری مرغی کٹی، وہ کٹتی چلی جاتی ہیں، باقی مرغیوں کو کسی چیز کا احساس نہیں۔ کیا یہ زندگی گزارنے کے ایسی طریقے نہیں ہو گئے؟ آج ہمیں روز اٹھنے کے بعد ایک نیوز پہنچائی جاتی ہے کہ تمہیں کاٹا گیا، تمہیں مارا گیا۔ نہ جانے ہم کتنی مسجدوں کے مینار گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کتنے اولیاء کاملین کے مزارات کو جلا کر خاک کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں، اور ہمارے امت کے ساتھ ہی نہیں بانی اسلام کی عزت کے ساتھ مذاق، یہ روزانہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ تمام حالات کے بعد اب مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے، میاں جب ہمارے گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے تو ہم کھانا تک نہیں بناتے چولہے پر گھر کے اندر، اور جب امت پر ایسے حالات گزر رہے ہوں تو کیا اس نوجوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ عیاشی میں رات گزارے؟ کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نکڑ پر بیٹھ کر پوری رات کو تباہی کے اڈے پر گزارے؟ تمہارے ہاتھ میں تاش کے پتے، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں کیسے آ گئیں؟ یہ امت وہ ہے، تمہیں میں بتاؤں، جنگ تبوک ایک جنگ ایسی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاصد بن کر جا رہے تھے، اور بیچ راستے میں ایک عیسائی بادشاہ کے گنڈوں نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر قتل کر دیا۔ موب لنچنگ اس زمانے میں بھی ہو رہی ہوتی۔ یہ خبر جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچی، وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ انا للہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا جم غفیر مدینے میں جمع ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، اس میں سپہ سالار کی تعداد کئی صحابہ کی تھی، اور جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے نکلا 900 کلومیٹر دور چل کر کے گئے، اور وہاں جا کر کے جن لوگوں نے حضور کے ایک غلام پر ہاتھ اٹھایا تھا ان کے بخیے کھڑا کر دیے، اور ان کو الٹ پلٹ کر کے آئے اور لوگوں کو یہ میسج دیا تھا کبھی حضور کے غلاموں کی طرف چھیڑ خانی نہ کرنا ورنہ پورا مدینہ باہر آ جائے گا۔
یہ یونٹی، یہ اتحاد، ان کے اندر یہ احساس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا کر رکھا تھا کہ کل مؤمن جسد واحد. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا جتنے مومن ہیں وہ سب ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جیسے ایک پارٹ کو اگر درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں بخار آتا ہے. مومنوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، لیکن احساس دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا. آج ہماری پستی کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے جس کو شاعر نے کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے ختم ہو جاتی ہے. آدمی سوچتا نہیں، سمجھتا نہیں، بس اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، گپیں لگا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہماری عمروں کا احتساب ہونا چاہیے. ہماری زندگی کو گن کر کے دیکھیں کتنے سال کے ہیں ہم. 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، اور اس کے بعد گنو ہم سے کیا ہو سکا ہے اس دنیا میں. ہم اس دنیا میں کیا کر چکے اب تک؟ ہم سے کچھ نہیں ہوا. اگر تاریخ میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے لشکر اسلام کی سپہ سالاری کرتے ہوئے آنے والا ایک نوجوان محمد بن قاسم 10,000 کا لشکر لے کر عرب سے آیا تھا اور پرچم اسلام لہرایا تھا. تاریخ میں آج بھی رقم ہے. اپنے پنڈتوں نے بھی اس تاریخ کو لکھا ہے. ہاں، پنڈتوں نے بھی لکھا ہے. اور یہ محمد بن قاسم 10,000 کی سپہ سالاری کے ساتھ ہندوستان میں آ کر اسلام پھیلایا. عمر کیا تھی؟ صرف 19 سال کی عمر تھی. 19 سال کی عمر میں یہ عظیم کارنامہ انجام دینے والا، انہوں نے اپنی عمر کا صحیح استعمال کیا، اپنی ایج کو برباد نہیں کیا، ضائع نہیں کیا. طارق بن زیاد، جس کا یورپ بھی قائل ہے، جبل الطارق آج بھی ایک مقام ہے یورپ میں جس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے. یہ حضرت طارق بن زیاد کے نام سے ہے. یہ پہلا سپہ سالار ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے وہ عزم پیش کیا تھا. یورپ کی سرزمین پر جب کشتیاں لے کر پہنچے تھے یہ مومنین کی تعداد، وہ طارق بن زیاد ہی ہے جس نے پوری کشتیوں کو آگ لگا دیا تھا. کہا تھا کہ ہم پیچھے مڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں. جتنے ساتھ آئے تھے سمندر پار کر کے، کشتیوں کا سفر تھا، کشتیاں لکڑی کی بنی ہوئی، آگ لگا دیا اور کہا اب اس عزم کے ساتھ اترو، یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو ہمارا جھنڈا لہرائے گا. میرے عزیزو، عمر 22 سال کی تھی طارق بن زیاد. اور ایک دو نہیں، میں تمہارے سامنے مثالیں رکھوں. ہندوستان کی سرزمین پر ایک ولی کامل کی آپ کو میں تاریخ اگر بتاؤں، جو سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 200 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گئے، اور جن کا لقب سلطان الاولیاء ہے، سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے متعلق یہ فرمایا گیا وہ سلطان الاولیاء ہیں، ہندوستان کے اولیاء اکرام کے بادشاہ کی حیثیت ہے. سرکار غریب نواز سے بھی پہلے آئے، لیکن ان کی عمر ان کی شہادت کے وقت 19 سال کی تھی. صرف 19 سال کی عمر میں وہ مقام عظیم پا لیا. ہماری تو زندگی کی عمریں پتہ نہیں کتنی چلی گئیں اور ہم میں سے کوئی کارنامہ نہ ہو سکا. کارنامہ نہ صحیح، زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی نہیں آ سکا. کارنامے نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن مسلمان تو بن جاتا کوئی. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو زندگی ملی ہے کچھ ایسا کر جاؤ کہ تمہاری تاریخ رقم ہو جائے، ورنہ قبرستان جا کر کے دیکھنا، وہاں تو لکھے ہوئے کتبے بھی مٹ گئے. قبروں میں کون سویا ہے ان کو بھی لوگ فراموش کر چکے، بھول گئے، سب بھول گئے. لیکن کچھ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ آباد رہتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس روئے زمین پر اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جیا کرتے تھے. کس نے اس دنیا میں تمہیں ملوث کیا ہے؟
یہ وہ قوم ہے جو قیصر و کسریٰ کو گھٹنے پر لے آئی تھی. یہ وہ قوم ہے جس نے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے تھے. یہ وہ قوم ہے جس نے افریقہ کی جنگلوں میں بھی اذانیں دی تھی. یہ وہ قوم ہے جس نے یورپ کے کلیساؤں میں کلمہ توحید کو بلند کیا تھا. لیکن آج اسی قوم کی حال یہ ہے کہ دنیا ہر گھڑی ہمارے اعمال کو نشانہ بنا کر کے ہمیں ڈیگریڈ کرتی جا رہی ہے. سمجھ جاؤ میرے عزیزو، کب تک اس زندگی کا اس طرح سے چلے گا؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قبر انور میں وہ زندہ ہیں؟ ہم تو سنی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں زندہ ہیں. لیکن یہ بات بھی سمجھ کے چلو، حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں. تم میں سے، ہم میں سے، سب کے اعمال ہر جمعرات کو حضور کے پاس فرشتے سناتے ہیں. فلاں بن فلاں نے ہفتہ بھر یہ کام کیا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اچھے اعمال آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں. عزیزان گرامی وقار، کبھی پلٹ کر کے زندگی میں دیکھنا کتنے جمعرات ایسی چلی گئی ہوں گی جس میں ہمارے کون سے اعمال فرشتے لے جا کر کے سنا رہے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنائے جائیں آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے. صبح اٹھتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کو تو فلموں کے نغمے یاد ہیں، آپ کا کوئی قول یاد نہیں. بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا؟ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی ہے. زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاؤ میرے عزیزوں. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جو لوگ یہ سمجھ جائیں اس نقطے کو، انہوں نے زندگی کی مرادوں کو پا لیا ہے، وہ حصولیاب ہو چکے ہیں. لیکن جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں ان کو میں دعوت فکر دوں گا. ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو، ویسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور تمہاری موت آنے والی ہے. ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ تنہائی کا نگہبان کون ہے، اور محشر کے اس بھرے میدان میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے. جب بار بار یہ سوچو گے تو اس فکر کو پہنچو گے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لو لگا دو. اس کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں پہچان لیا وہ امام اہل سنت بن گئے، مجدد وقت بن گئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ایک بات میں آپ سے کہوں، وہ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، اور بہت سارے علوم پر انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، سب اپنی جگہ پر. لیکن یہ سارے علوم نے مل کر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں بنایا. ان کو اعلیٰ حضرت بنانے والی چیز حقیقت میں عشق رسول ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا لگاؤ یہ مقام پیدا کر دیتا ہے. یہ مقام، ورنہ عالم تو بہت سارے، کتابیں لکھنے والے بھی بہت سارے، لیکن جس نے عشق کی بولی بولی دنیا اس کو پہچاننے لگ جاتی ہے، دنیا اسے پہچاننے لگ جاتی. زندگی کا مقصد وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے. اسی کو خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی. تاج الشریعہ نے فرمایا بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں.
تم جو سوچ رہے ہو زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے ویسے ہونے چاہیے، گزار لو جتنے دن چاہے بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی جائیدادوں میں، لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی، جو حضور کی غلامی میں ملے گی وہ عزت نہیں پا سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ آج میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے مت دینا، برباد ہونے مت دینا۔ جو وقت ہے، میں مصر میں دیکھتا تھا بسوں میں بھی اور کبھی کبھار ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو لائن لگی رہتی تھی، ایک سٹیکر لگایا گیا تھا، اکثر جگہوں پر یہ سٹیکر پڑھنے کو ملتا تھا، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار، یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو خالی کھڑے ہو کر کے مت گزارو، اتنی دیر استغفار کرو اور درود پاک تو پڑھو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا، بیٹھے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو تو پڑھو، کیونکہ یہ وقت تمہارا بربادی میں نہیں لکھا جائے گا، تمہارا یہ وقت ضائع کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے محلات بنائے، آج ان کے لیے بھی تاریخ ہے، مگر کس انداز سے، کس انداز سے۔ آج دنیا نے آپ کو ایسے ڈائیورٹ کر رکھا ہے، جو کام ہونے کے تھے وہ نہیں کرنا ہے آپ کو، لا یعنی کاموں میں مصروف ہو گئے، جو چیز تمہارے حصے کی تھی نہیں اس پر انرجی خرچہ کرتے رہ گئے، اور جو چیز تمہارے کام کی تھی اس کو تو بھول ہی گئے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں، لال قلعے بن گئے، قطب مینار بن گیا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی نہیں، کمال کی چیزیں تھی نہیں۔ لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی، پیسہ بھی لگا اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے، ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے۔ تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتہ ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے، لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا ہو، کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تو پکنک پوائنٹ ہے، ٹورسٹ ایریا ہے، جائے دیکھے آئے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے، لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا، مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا، یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہیں، ایک دو نہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے ہیں۔ یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے۔ تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی۔ ہم سنیوں کے ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی، ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا گیا، جہاں دیکھو پروگرام جلسے۔ میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی نہیں، میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں، کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا۔ لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے، سب ہوں گے، بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں، 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے۔ ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ حضرت 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے ہوئے، 4000 جلسے۔ میں ان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں، 4000 جلسے، جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ روپے، اس سے کم خرچہ کرتے نہیں، 6 مہینے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں۔ کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچے ہوئے،
2000 करोड़ रुपए। मेरे अजीजों, ठीक है ये सब अपनी जगह पर, लेकिन पूरे स्टेट पर घूम करके देखें तो मुसलमानों के नाम की एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है, कोई एक बड़ा इदारा नहीं कायम कर सके। 2000 करोड़ की भारी रकम साल भर खर्च करने वाला गरीब स्टेट जिसको लोग समझते हैं। मेरे अजीजों, मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, जिन चीजों में तुम्हारा जहन उलझ गया ये वो तुम्हारे काम की नहीं थी। आला हजरत ने बहुत पहले फरमाया था, ये दुनिया का हाल ये है, शहद दिखाए जहर पिलाए। यहां पर चकाचौंध दिखने वाली चीजें वो तुम्हारे हक की नहीं है। इसलिए मुझे दर्द होता है इस बात का कि हमने जिन चीजों के लिए अल्लाह ताला से अमानत ली थी, हमें अल्लाह ताला ने नवाजा था, वो हमारी रकम भी गलत जगह जाती, हमारी जिंदगी का वक्त भी गलत जगह जा रहा है। अजीजा ने गिरामी वक़ा, इन सब चीजों का सवाल होगा क़यामत के दिन हमसे, हर चीज का सवाल होगा। अगर हमने वक्त को जाया किया है और अपना माल भी गलत जगह इस्तेमाल किया है, हर जगह हमारी पकड़ होगी, हमारी पकड़ होगी। एक हफ्ता कबल मैंने सुना, हमारे चाहने वाले हैं अजीज, उन्होंने कहा एक दरगाह पे गए थे, सुना है एक बहुत बड़े सेठ हैं, वो 2.25 करोड़ का सिर्फ दरवाजा बना रहे हैं अल्लाह के वलियों के आस्थानों पर। मेरे अजीजों, ये अल्लाह के वो वली हैं, न तुम्हारे दरवाजे के मोहताज हैं, न तुम्हारी चादर के मोहताज। उनके इंतकाल के बाद जो उनको अल्लाह ने मकामात दिए वो तुम नहीं पहुंचा सकते। वो तो अल्लाह ताला के रहमत में है, जिन्हें अल्लाह ताला जन्नत के जोड़े पहना चुका हो, जिनके लिए जन्नत की हवाएं चल रही हो। उन औलिया के मिशन को जिंदा करना हकीकत में इसाले सवाब। उनके लिए सबसे बड़ी नजर और नियाज यही है। माररा मुतहरा में हाजिर था, बड़ी खुशी हुई। साहब सज्जादा ने बढ़ करके ये ऐलान किया था, आने वाले जायरीन जितने सुन्नी आते हैं, हम उन सब से कहते हैं कि हमारे औलिया जितने यहां आराम कर रहे हैं, इन औलिया को जो चादरें डालनी थी वो हम डाल चुके। तुम्हारी तरफ से अब किसी चादर के लाने की जरूरत नहीं, और अगर लाना ही चाहते हो एक दुपट्टा ले जाओ और गरीब बहन के सर पर ओढ़ा दो। ये पैगामात थे खानकाहों के, हकीकत में यही उम्मत का काम है। अजीजा ने गिरामी वक़ा, लायानी कामों में पढ़ कर के हमारा वक्त जो बर्बाद हुआ उसकी तलाफी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी के उस पॉइंट पर आज हम आ चुके हैं जहाँ आंधियाँ तूफान हर तरह से एक बहुत बड़ी आजमाइश में हम गिरफ्तार हैं। किन किन चीज़ों का इलाज किया जाए समझ में नहीं आता। कभी कभार मैं बैठ कर सोचता हूँ, घर में अगर गैस का पाइप भी लीक हो गया, आग भी लगी है, पानी का पूरा फव्वारा भी आ रहा हो, कचरा भी गिरा हो, तो आदमी सोचने लग जाता है किस चीज को रोकूं, पानी को रोकूं, गैस को रोकूं, आग को रोकूं, कचरा उठाऊं, क्या करूं समझ में नहीं आता। ये हालात आज हमारे साथ ऐसे ही हो गए, हम किन किन चीजों का मुकाबला करें समझ में नहीं आता। और फिर उस पर मजीद जब हम अपनी कौम की तरफ देखते हैं, ये तो गेम चलाते हुए मजे से बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है इन्हें किसी चीज की फिक्र ही नहीं। शायर ने कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो, उठो वो गरना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मेरे अजीजों, बस वक्त का एहसास तुम्हारे अंदर आ जाए, जाया न करो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ। आप ये सोचते हैं बहुत सारे नौजवान खाली फालतू इसीलिए बैठे हुए, मेरे स्टेटस के मुताबिक काम नहीं मिलता, मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे काम नहीं मिलता, बर्बाद किए जा रहे हैं अपनी जिंदगी, लोगों पर बोझ बने हुए हैं। मैं उनके बारे में बताता हूँ। सैयदुल अंबिया रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर वो चाहें तो रोजाना उनके घर जन्नत का दस्तरखान उतरे, अगर वो चाहें तो सोने और चांदी के महलात में जिंदगी गुजारें। लेकिन जानते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा के घर आए, देखा हसनैन करीमैन ताक में दुबके हुए बैठे, पेट पीठ से लगा हुआ है।
आंखें अंदर है। हजरत फातिमा भी बैठी हुई, आवाज किसी की नहीं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फातिमा क्या हाल है, घर में खामोशी क्यों है? सैयदा कायनात ने कहा, अब्बा जान पिछले 4 दिन से हमारे घर में कोई खाना नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अभी बुलाता हूं जिब्राइल को, अभी दस्तरखान लाओ, अभी मेरे घर के खाने के इंतजामात करो। चाहते तो हुजूर ऑर्डर दे देते, सारी नियामतें आ जाती, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया सुनो। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से कहते, फातिमा इंतजार करो, तुम्हारा बाबा जाएगा। यानी खुद अपने बारे में कहते, मैं जाता हूं, देखता हूं कोई मजदूरी मिल जाए, मैं काम करके अपने बच्चों को खाना लेकर के आऊंगा, काम करके खाना लाऊंगा, मांग करके नहीं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अंबिया हैं, जिनके कदमों का बोसा जिब्राइल अमीन लेते हो, वो चल करके मदीने के बाहर आए। गर्मी की तपिश अलग है, धूप है, बाहर आए। एक बगीचा था जिसमें माली काम कर रहा था, बागबान। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाकर पूछते हैं, तेरे बगीचे में कोई काम करने के लिए है, काम मिल सकता है? उसने कहा हाँ काम मिल सकता है, आओ मेरे बगीचे में कुआं है, डोल डालो, पानी उठाओ, एक दरख्त को पानी डाल देना, बदले में 2 खजूरें दूंगा, उजरत सिर्फ 2 खजूरें। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे मंजूर है। गए और जाकर अपने हाथ से रस्सी लेकर डोल कुएं में डाला, पानी खींचते थे, जब डोल भर कर आता अपने कंधे पर उठाते और दरख्त पर ले जाकर पानी डाल कर आते। एक दरख्त पर एक मटका, एक डोल पानी डाला तो मालिक ने 2 खजूरें दी, बागीचे के माली ने 2 खजूरें दी। दूसरा डोल उठाया, फिर खजूरें मिली, तीसरा डोल उठाया, 6 खजूरें ली। चौथा डोल हुजूर ने डाला था कि रस्सी टूट गई, डोल कुएं में गिर गया। बागीचे का मालिक ये देखता है, वो पहचानता नहीं था, गुस्से में आते ही सीधे हुजूर पर हाथ उठा दिया, कहा कि तुम्हें काम नहीं आता, मेरी रस्सी तोड़ दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पलट कर कुछ नहीं कहा। वो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। वो 6 खजूरें लेकर के वापस मदीने आए। कहा फातिमा कहाँ है बच्चे, कहाँ है? यही 6 खजूरें हुजूर ने लाकर अपने मुंह से चबाकर उन बच्चों के मुंह में डाला और कहा आज तक रुए जमीन पर कोई नबी ऐसा नहीं आया, 1,24,000 कमोबेश नबियों में हर नबी ने अपने हाथों की कमाई खाई है, अपने अमल की कमाई खाई है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब वो मालिके कुल है, बल्कि जन्नत की चाबियों के मालिक, सारी जमीनों के खजानों के मालिक, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। वो लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, सब कुछ होने के बावजूद अगर किसी एक बागीचे में डोल उठाकर पानी भरते हो तो इसीलिए नहीं कि उनके यहां कोई मजबूरी थी, बल्कि उम्मत को यह दर्स देना था, ए उम्मत के गयूर नौजवानों, तुम कभी खाली न बैठना, मुझे देखना और अमल करते रहना, और अल्लाह ताला तुम्हें दरवाजे रिस्क के जरूर खोले। खाली बैठे हुए वक्त बर्बाद करने वाले लोगों को मैं अक्सर ये बात सुनाता हूँ, ऐ मेरे अजीजों, मुसलमान मोहल्लों में जहां से भी गुजरो हाल यही है, हाल यही है। रात को 4 बजे तक इनके यहाँ रोशनियां, किस बात के लिए, मियाँ क्या फिक्र हो रही है, किस बात की यहाँ मीटिंग चल रही है, चर्चे किस बात के, उम्मत की तबाही के चर्चे किस बात के, गप्पे लग रही होती हैं, कुछ नहीं। उन दूसरी कौमों को देखो जो फजर से पहले उठकर कामों पर भाग जाती हैं, सूरज डूबने से पहले वो घरों पर आ जाते हैं। आज तुम्हारे अखलाक और किरदार किसी और ने ले ली, एडॉप्ट कर लिए, और तुमको लोगों को ऐसा छोड़ दिया गया बेकायद के, बेक़ियादत के। बहरहाल मेरे अजीजों, बदलना चाहें तो आज भी हम बदल सकते हैं। सिर्फ एक नुक्ता है बदलने के लिए, एक नुक्ता है। मेरी बातें छोड़ दो,
मुकर्रिरीन को सुनते हो सकता है लोग ये कहते हैं मौलाना लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, तुम्हारी फिक्रें सब अपनी जगह पर। मेरे अजीजों, मैं तो बहुत निकम्मा आदमी हूं, मैं तो एक छोटा तालिब इल्म भी नहीं हूं, जहालत मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर दिल के अंदर हलचल मच सकती है, इनकलाब लाने की फिक्र आ सकती है, तो इधर उधर की बातें छोड़ो, आमिना के लाल की तरफ देखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तुम्हारा दिल मुतवज्जे हो गया तो मैं कहता हूं तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाएंगी, तुम बदल लोगे अपनी जिंदगी को, और उसके बाद एक दिन आएगा फिर तुम ये पुकार कर कहोगे जो बरेली वाले ने कहा था, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां हुजूर के लिए, जीने का सलीका मिल जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, आज से एक वजीफा दे करके जा रहा हूं, जुमा को, पहले भी मैंने एक बार कहा था, जब भी जुमा आए घर पर अब जाते हैं, घरों में अच्छा खाना बनता है, मेरे अजीज अपने बच्चों को ले लो, बैठ जाओ दस्तरखान पर, लेकिन घर में ये कानून लगा देना, बीवी भी बैठे, माँ भी बैठे, बहन भी बैठे, बच्चे भी बैठे, जिसके घर में जितने लोग हो दस्तरखान पर बैठे, उस वक्त तक हम लुकमा नहीं उठाएंगे जब तक 100 मरतबा मेरे मुस्तफा पर दुरूद ना पढ़ ले। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद करने का माहौल घरों में आ जाए, फिर देखना जिंदगी की बहारें तुम अपनी जिंदगी में देख लोगे। हर गली में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये माहौल बन जाए, फिर कोई बाहर से आया हुआ अजनबी तुम्हारे मोहल्ला में आकर कहेगा ये मुंबई का मोहल्ला नहीं, मदीने की गली नजर आती है, यहाँ से खुशबुएं मुस्तफा नजर आती है। हमारी औरतों के अंदर, हमारी बच्चियों के अंदर पर्दे की पाबंदियां हमारी तकरीरों से नहीं, हुजूर की मोहब्बत से आ सकती है। नौजवानों के अंदर नशा से नफरत तकरीरों से कम, लेकिन मेरे मुस्तफा की मोहब्बत से आ सकती है, क्योंकि हदीसों में हमने पढ़ा है वो मदीने के लोग जो 50-50 साल पुरानी शराब पीते थे, एक फरमाने मुस्तफा क्या आया, उन्होंने अपने पुराने मटके तक तोड़ डाले, लबों तक लगी हुई शराब को पटक दिया कि अब नहीं, इसलिए कि मुखबिर सादिक ने फरमा दिया है, रहमत आलम ने फरमा दिया है, ये मोहब्बत का तकाजा तुम्हें हर बुराई से दूर ले आएगा। इसी को इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे, हर चीज का इलाज इसमें मुज़मर है, हर चीज का इलाज इसमें पोशीदा है। सच कहा करते थे बचपन में जो शायर हम सुनते आते थे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। हुजूर का नाम पाक हर दर्द के लिए दवा भी है, शिफा भी है, और बीमारियों से छुटकारे के लिए कंसंट्रेशन, एक जगह तवज्जो मरकूज कर लो। आज से अपने दिल में ये एहसास पैदा करो मैं इसका उसका नहीं हूं, लोगों ने मुझे बना रखा है, ये उसका फैन है, इसका फैन है, नहीं। बेदम वारसी को पढ़ो, क्या कहते थे अल्लाह वाले मेरे अजीजों, कहते हैं बारगाह मुस्तफा में यूं अर्ज करते हैं, सगे तैबा सब कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। ये दुआ करते थे बेदम वारसी कि ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मदीने के ताजदार, सारी दुनिया मुझे मेरे बाप के नाम से नहीं मदीने का कुत्ता कह करके पहचाना करे। अपनी पहचान ये बना लिया कि दुनिया मुझे देखे तो आपके नाम से जोड़ करके देखे, या उनका गुलाम है, या उनका गुलाम है। इस बात पर तुम्हें भी फख्र होना चाहिए। जिंदगी ऐसी गुजारो कि दुनिया तुम्हें किसी और का नहीं, ताजदार मदीना का गुलाम कहने लग जाए। लेकिन लोगों को आज तकलीफ होती है, तुम तो अपना सब कुछ बदलने लग गए, दाढ़ी भी निकाल दो, टोपी भी निकाल दो, सेकुलर बन करके घूमो ताकि कोई पहचान ना पाए, तुम खुद पहचान निकालना चाहते हो। मेरे अजीजों, फख्र के साथ मैं कहता हूं, आज जालिमों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तो तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने में क्या शर्म आएगी। फख्र से कहो दुनिया में मेरी दाढ़ी मेरी टोपी ये मेरा अमल नहीं है। दुनिया अगर नंगा घूमने पर फख्र करती है तो मैं आमिना के लाल के अखलाक पर फख्र करता हूं। फख्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिंदगी गुजारने के तौर तरीके ये हैं, हम बहुत जल्दी हुजूर के पास जाने वाले हैं, बहुत जल्दी कब्रों में उनकी जियारत करने वाले हैं, बहुत जल्दी हमारी आंखें बंद होंगी और कब्र में ले जाया जाएगा और वहां पर हुजूर का दीदार होना है। अकीदा है या नहीं? हुजूर का दीदार होना है।
تو میرے عزیزو آج جمعہ کے لیے آتے ہو تو کپڑے بدل کے آ جاتے ہو، عطر لگا کے آ جاتے ہو، سرما لگا کے آتے ہو. زندگی ایسی گزارو جس دن ملک الموت بلائے چلو چلنا ہے حضور کے پاس تو تیار رہو، وہ چہرہ لے کر جانا ہے جو حضور کو دکھانا ہے، جو حضور کو دکھانا ہے. سنی تو وہ ہے جو مرنے سے بھی نہیں ڈرتا اور یہ کہتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی فرشتوں سے ہم یہی کہیں گے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. حضور کے لیے جینے والا کبھی موت سے بھی نہیں بھاگتا، ڈرتا نہیں ہے. موت ان کے لیے حادثہ ہے جن کو جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے. ہمارے لیے حادثہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم ادھر آنکھیں بند کریں گے ادھر زیارت مصطفیٰ ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں جائیں گے. موت سے ڈرو مت، بھاگو مت. میرے عزیزوں کسی انجان جگہ جا رہے ہو تو ڈرنا چاہیے. ہمارا ماننا یہ ہے جس دن ہم جائیں گے حضور بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، غوث و خواجہ بھی ہوں گے. انشاءاللہ العزیز زندگی ایسی گزارو کہ ان اکابرین کی جماعت میں ہم جائیں گے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں قبول کر لیں گے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جانے سے پہلے یہ فرما کر کے گئے اپنے ایک نعتیہ دیوان میں، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، ابھی آنکھ لگ گئی ہے. اللہ کریم ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو دنیا کی تھکن سے چور ہو کر جب آخرت کے سفر پر جائے تو میرے آقا کی رحمت والی جھولیاں ہمیں سامنے نظر آئے، میرے آقا کا حسین چہرہ پاک ہمارے قبروں میں نظر آئے. اللہ کریم ہم سب کو زندگی ضائع کرنے سے محفوظ فرما دے.